صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور جاہلیت پانے کے باوجود بھی کوئی ایسا فعل نہیں کیا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے صدیق پاک کی صداقت پر اعتراض کیا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو وہ بتوں کی پوجا کرتے رہے ایمان لانے سے پہلے۔ امیر حمزہ کو دیکھیں تو وہ بتوں کی پوجا کرتے رہے ایمان لانے سے پہلے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو وہ بھی ایمان لانے سے پہلے بتوں کی پوجا کرتے رہے، لیکن صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 38 سال دور جاہلیت میں گزار دیے، لیکن پھر بھی کوئی ایسا عمل، بتوں کے سامنے جھکنا، بتوں سے محبت، شراب پینا، کوئی ایسا عمل، کوئی جوا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے صدیق پاک کی صداقت پر اعتراض کیا جائے۔ وجہ کیا گئے؟ اللہ رب العالمین نے میرے صدیق کو حضور کا بنانا تھا یار۔ صدیق پاک کو میرے اللہ نے حضور کا بنانا تھا ساتھی۔ اللہ نے صدیق پاک کو میرے محبوب کا بنانا تھا یار غار اور بنانا تھا یار مزار۔ اگر صدیق پاک بھی 38 سال دور جاہلیت میں گزارتے ہوئے کوئی ایسا عمل کر دیتے، یہ جو پروٹوکول، یہ جو عزتیں اللہ بعد میں عطا فرمانے والا تھا، تو اس پر تو لوگ اعتراض کرتے۔ اللہ رب العالمین نے حضور کی یاری کا صدقہ بچپن سے ہی میرے صدیق کو دور جاہلیت پانے کے باوجود بھی محفوظ رکھا، تاکہ بعد میں کوئی بندہ میرے صدیق کی صداقت پر اعتراض نہ کر سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظیم شخصیت ہیں، جس نے حضور سے نسبت قائم کر لی وہ بھی عظیم بن گیا۔ حضور بھی سچے اور صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سچے۔ اگر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پوچھنی ہو نا، قرآن سے پوچھو اور حضور سے پوچھو، پھر صحیح پتہ چلے گا کہ صدیق پاک کی شان کیا ہے، صدیق پاک کا مقام کیا ہے۔